للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد بشیر ونذیر وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز زمین و شمس سما و شمس دن و محمد جہاں و شمس اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قریب اکبرید یا غریب اکبرید یا غریب تمام آبا محبت عقیدت احترام اور خلوص کے ساتھ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، اپنی اپنی محبت بھری آواز اونچی آواز میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ ماشاءاللہ آپ سبھی نے بڑے آسان انداز میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ یقیناً جب ہمارا تعلق اپنے محبوب سے اتنا گہرا ہے تو محبت کا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بس ایک برکت مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کی سن کے پھر آئیے حاضری ہم کریں گے۔ یا جہاں بہت سے عزتوں کے تاج مصطفیٰ کریم کا درود و سلام دے کے جاتا ہے، وہاں انسان کے لیے ایک عزت کا تاج یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کے لیے کثرت درود و سلام زیارت مصطفیٰ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب بندہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا دیدار اسی دنیا میں ممکن ہے کثرت درود و سلام سے۔ اب اپنے اپنے حصے کا ہر بندہ خود بھی پڑھے، ساتھ والے کو بھی متوجہ کر کے پڑھے کہ میاں آج دنیا کے معاملے میں نہیں بیٹھے، مصطفیٰ کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں، آج مل کے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی پڑھنے پہ اللہ بخشش عطا فرما دے۔ محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ بندہ مانے یا نہ مانے، لیکن جس نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے اس کی روح مان کے کہتی ہے جے ہو جیوی ہاں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں ہاں، ایک بار آواز آئے جے ہو جیوی ہاں ہاں سرکار دی، جے ہو جیوی کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا نہ ہوئے، کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا نہ ہوئے، اور گل کر دیے ایسا سرکار دی، گل کرنی ایسا سرکار دی، گل کرنی ایسا سرکار دی، گل کرنی ایسا سرکار دی، جینا تیرے درد ٹکڑے اور میں اپنی ذات پہ بیتی ہوئی اگر بات کوئی لفظ ملے نہ کہنے کو تو یہ الفاظ ہے۔ ہر کلمہ کو بندہ غور کیجئے گا، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی حال ہے؟ اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک بار محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ جو ملی عزت ہی جاتی جاتی
سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی گواہی ہو جائے ذرا بڑا کرو مہربانی ہے سب سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی چھ ہو جیوی ہم سرکار دی چھ ہو جیوی ہم سرکار دی ہم نے باری تعالیٰ درود پاک اور نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد معصوم محترم حاضرین و سامعین خصوص علماء کرام نعت خوانان شیر لسان شاکر مصطفیٰ علیہ السلام ہر صاحب کو محبت عقیدت احترام اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ماشاءاللہ تعالیٰ خوبصورت محفل پاک کا اہتمام اور خوبصورت اور عزت والے لوگ تشریف فرما اللہ آپ کی ہمارے سب کے آنے میں برکت عطا فرمائے جون کے محفل جناب حضرت علامہ قاری سلیم بہاروی صاحب جناب حضرت قاری محمد رفیق صاحب امام مسجد ہاضہ اور جناب حافظ علی اصغر صاحب اتاری جناب حضرت علامہ حافظ علی اصغر اتاری صاحب اللہ ان کی عزتوں میں ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے بانیان محفل جناب محترم کامران یونس صاحب جناب محترم گوہر ایوب صاحب جناب محترم فرحان اکبر صاحب جناب محترم منیب ظفر صاحب جناب محترم اسرار حسین صاحب اللہ میرے بھائیوں کا کیا ہوا عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے میرے بیٹے تیم الحسین نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھا اللہ اس بچے کو عالم دین بنائے اور عمل کرنے والا عالم دین ہو اور دین کی خدمت کرنے والا عالم دین ہو اللہ اس کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے آمین اللہم آمین احباب کی وقار آپ اور ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد کی خیرات لینے آئے ہیں میلاد کی خیرات کسے کہتے ہیں کہ ہمیں میلاد سن کے جینا آ جائے ہمیں میلاد سن کے مرنا آ جائے یاد رکھیے گا کائنات عالم میں یہ بانیان محفل کی لمبی سی لسٹ جو میرے سامنے تھی نا یہ سارے ہی کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئے ہیں یہ انہی کی نظر بات کرتا ہوں آپ کو کائنات عالم میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ایسا ادارہ ایسی یونیورسٹی ایسی ڈگری ایسا نصاب نہیں ملے گا جو آپ کو ادب مصطفیٰ سکھا سکے جو آپ کو محبت مصطفیٰ سکھا سکے عربی کی ڈگریاں ہیں اسلامک ڈگریاں ہیں لیکن وہ اپنی اپنی تحقیق جس مذہب کے بندے کی کتاب نصاب میں شامل ہے طلباء وہی پڑھتے ہیں چاہے ان کا اپنا مکتبہ فکر اور ہو چاہے صاحب والا ہو بس وہ جو استاد نے پڑھا دیا لیکچر دے دیا بس وہاں تک اس سے آگے بندہ کچھ سیکھتا نہیں ہے کائنات کے عالم میں ادب مصطفیٰ جو کہ کلمہ گو کے لیے بہت لازم ہے محبت مصطفیٰ جو کہ بندہ مومن کی جان ہونی چاہیے کہ نہ تو کسی نصاب سے ملتا ہے نہ کسی انسٹیٹیوٹ سے ملتا ہے نہ کسی ادارے سے ملتا ہے نہ کالج سے نہ یونیورسٹی سے کہیں سے بھی یہ حاصل نہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ مدارس سے بھی حاصل نہیں ہوتا ہے مدارس میں بھی لوگ اپنا اپنا نصاب پڑھا کے بندے کو اپنے مکتبہ فکر کا مولوی بنا کے گھر سے نکال دیتے ہیں میاں اگر محبت مصطفیٰ ملتی ہے تو فقط مصطفیٰ کے میلاد سے ملتی ہے واپس سے بولے ذرا سبحان اللہ میں یہ سبق اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ گھر جا کے تحقیق کیجئے گا اور اس پہ غور کیجئے گا کیا جمعۃ المبارک کو کتنے سے لوگ ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں کہ آؤ ذرا دین سیکھنے چلے کتنے سے لوگ ہیں جمعۃ المبارک کی قاری صاحب قبلہ اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے کافی دیر سے یہ خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو اور ان کے پڑھائے ہوئے بچوں کو بھی سلامت رکھے یہ بیٹھے ادھر کتاب کرتے ہیں کتنے سے لوگ ہیں جو دین سیکھنے کے لیے اور اس کے مصطفیٰ کی خیرات لینے کے لیے آتے ہیں اگر 100 بندہ گاؤں میں رہتا ہے اس میں 5 بندے ہوتے ہیں شاید وہ بھی شاید ورنہ سارے اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اگر 2 بجے جماعت ہے نا تو 2-4 منٹ پہلے پہنچا جائے کہ 2 بجے تک مسجد پہنچ جائے صاحب تو پھر کہاں سے ملے گی محبت مصطفیٰ اگر محبت مصطفیٰ نہیں ملے گی توجہ رکھیے گا اگر محبت مصطفیٰ نہیں ملے گی ہم درجہ مومن پہ کیسے پہنچیں گے یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں آپ کو نماز روزہ حج زکات دائرہ اسلام میں تو داخل کر دیتی ہے مسلمان تو ہو جاتے ہیں دائرہ اسلام میں تو بندہ آ گیا لیکن درجہ مومن کب ملے گا آپ کو پتہ ہے نماز روزہ حج زکات اس سے درجہ مومن نہیں آتا ہے یاد رکھیے گا درجہ مومن ہونا اس سے نہیں آتا ہے
تو کہاں سے آتا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد سے بڑھ کے میں محمد سے پیار نہ کرتا، تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ نماز، روزہ، حج، زکات میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ اسلام میں داخل کرتے ہیں، درجہ مومن پہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ درجہ مومن پہ کون پہنچتا ہے؟ جو کائنات کے عالم میں سب سے بڑھ کے پاک محمد سے پیار کرے، اس سے اللہ مومن ہونے کا حق عطا فرماتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ آئیے، میں نے محبت رسول کی بات کی کیونکہ درجہ مومن لینا ہے، تو پھر سنیے درجہ مومن کیا ہے اور محبت رسول کیا ہے۔ شاید کہ آپ نے زندگی میں یہ موضوع سنا ہوگا، ممکن ہے بڑے بڑے عالم دین خدمت کرتے رہتے ہیں، جو میں اپنے پیر کے ڈیرے سے لنگر لے کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کائنات کے عالم، اب گفتگو اور تقریر شروع ہے، توجہ کیجیے گا۔ کائنات کے عالم، اس میں جتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کر لے، بڑے سے بڑا عمل کر لے، جتنے بھی اعمال ہوں گے ان کی جان محمد مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ جان اور بے جان جانتے کیا ہوتا ہے؟ جان اور بے جان سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جس میں جان ہو اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، جو بے جان ہو اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ میں دوبارہ سے موضوع آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کائنات عالم کا بڑے سے بڑا عمل ہو، اس عمل کی جان میرے پاک نبی کی محبت ہے، اس عمل کی جان میرے پاک نبی کی محبت ہے۔ اللہ کرے سارے بولیے، اس عمل کی جان میرے پاک محمد کی محبت ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کے بنا ہر کیا ہوا عمل اللہ شرف قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچاتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا چاہے جو من مرضی کرتے پھرو، چاہے پوری کائنات کو کندھا لے کے تم چلتے پھرو، لیکن جب تک محبت مصطفیٰ سے تمہارا سینہ خالی ہے، جب تک محبت مصطفیٰ کی خیرات تجھے حاصل نہیں ہے، تیرا کوئی عمل اللہ کی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پہ حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، جن کے لیے اصحاب محمد نے گھوڑے دوڑائے، جن کے لیے اصحاب محمد نے تلواریں چلائی، جن کے لیے اصحاب محمد نے زخم کھائے، فتح کے بعد جو مال آیا اسے مال غنیمت کہتی ہے۔ لوگوں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، وہ جو کیجئے گا، پھر آقا علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، سعد و سعید و زبیر، یہ وہ نام ہے جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑی عزت والے ہیں۔ محمد سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ تشریف فرما ہے، سامنے دروازے سے ایک بدبخت آیا، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا تھا اور سرکار کا دیدار بھی کرتا تھا، لیکن سنو، سامنے آیا، آ کے کھڑا ہو گیا، اکڑ کے کہنے لگا اے محمد انصاف کیجئے۔ صاحب ذرا تو خود غور کر، نبی کا کلمہ بھی پڑھنا اور اس کے انصاف پہ انگلی اٹھانا، کلمہ فائدہ دیتا ہے؟ اسے کلمے کا رنگ چڑھا، کیونکہ لوگوں جب گفتگو کی جاتی ہے الفاظ شخصیت کے مطابق تولے جاتے ہیں پھر بولے جاتے ہیں، شخصیت کے مطابق الفاظ ہوتے ہیں، ورنہ بات کی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سمجھانا چاہوں، بحثیت اسکالر، بحثیت ٹیچر، کیونکہ کلاس میں سارے اسٹوڈنٹ ایک ہی IQ لیول کے نہیں ہوتی ہیں، ذہنی سطح ایک ہی جیسی نہیں ہوتی ہے، کوئی بڑے ذہین فتین ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں، تو مجھ جیسے نکمے بھی ہوتی ہیں، اس لیے ٹیچر کو ہر جگہ کے بندے کے حساب سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا سنیے، الفاظ شخصیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہے اپنے ابا سے مخاطب ہو کے، ابا جان میں آپ کو یہ فرما رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، تیجیے تے ابا جان ہل جو سکتے ہو، جوتیوں نہ پھاڑ لینی، تم کون ہوتے مجھے فرمانے والے؟ میں نے کہا نا، دیکھیے، کیونکہ الفاظ شخصیت کے مطابق ہوتے ہیں، جس سے گفتگو کی جا رہی ہو اس کے لیے جو الفاظ سجے اس ذات کو وہی بولے جاتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھے کئی بار عرض کی ہے، باپ بیٹا اپنے باپ سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کو کئی بار فرمایا ہے، یہ ساری گنگا الٹی بہ جائے گی۔ لوگوں اسی طرح یاد رکھنا، نبی کی بارگاہ ہو، صحابی کی بارگاہ ہو، آل محمد کی بارگاہ ہو، اولیاء امت کی بارگاہ ہو، جب بھی بندہ بات کرے تو پہلے لفظوں کو تولے، پھر شخصیت دیکھے، پھر بولے، تب جا کے بولنے والے کا حق ادا ہوتا ہے۔ ورنہ لوگ گفتگو کرتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ، ایسی ایسی شخصیات کے لیے
نہیں بولتے ہیں، پھر پیچھے مڑنا پڑتا ہے، معافی تلافی نہ کھانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ الفاظ جس شخصیت کے لیے بولے جا رہے ہیں نا، لوگوں تیرے اندر اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے تیری زبان بیان کرتی ہے۔ اگر کسی کی عزت اندر ہے، الفاظ عزت والے ہوں گے۔ اگر اندر سے کسی کا بغضی ہے، الفاظ ترجمانی کرتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ اس نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا، محمد انصاف کیجئے، سارے کلمہ پڑھنے والے، اگر آپ میں سے کوئی ان پڑھ بھی بیٹھا ہے نا، جو اسکول نہیں جا سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کے سامنے بھی بات کرو نا، بھی بندہ امتی اور نبی کو کوئی انصاف کرے، جو نبی جو کر رہا ہے اس پہ مطمئن نہ ہو۔ ان پڑھ بھی ہوگا نا، وہ بھی لا حول ولا قوت کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لے گا۔ پڑھا لکھے کی نہیں بات کرتا، ان پڑھ بھی یہ تو سمجھ رکھتا ہے نا کہ نبی کی بارگاہ میں ایسے لفظ نہیں بولتے ہیں۔ اس نے آ کے کہا ہے محمد انصاف کیجئے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالنا چاہی، محبوب کریم نے ہاتھ سے منع فرمایا۔ اب نگاہ نبوت اٹھی ہے۔ جی ساری سبحان اللہ۔ اب نگاہ نبوت اٹھی ہے، اور جب نگاہ نبوت اٹھتی ہے، میں سنی ہوں سنی، میرا عقیدہ سن کیا ہے۔ جب نگاہ نبوت اٹھتی ہے، یہ آر بھی دیکھتی ہے، یہ پار بھی دیکھتی ہے۔ واپس سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جس کی ماں نے بتایا نا تو مصطفیٰ کا نوکر ہے، وہ بندہ بولے سبحان اللہ۔ یہ آر اور پار دیکھنا کیا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے نا۔ آئیے بتلاتا ہوں آر اور پار کیا ہوتا ہے۔ اس کو آسان کر کے کہوں، آغاز اور انتہا بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ نگاہ نبوت ہے، یہ تیری میری نظر نہیں ہے۔ تیری میری نگاہ اور ہے، میرے پاک نبی کی نگاہ، بولیے ذرا، میرے پاک نبی کی نگاہ اور ہے۔ محبوب کریم تشریف لے کے جا رہے تھے، قبروں کے پاس سے گزرا، محبوب نے دیکھ کے کہا، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے کو بولیے ذرا عذاب ہو رہا ہے۔ کیونکہ باتیں لوگوں سنی ہوتی ہیں، لیکن بندہ جو محنت کر کے لا کے اس میں سے جو اخذ کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ بات قابل غور ہوتی ہے۔ محبوب نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی بڑا دنا، بڑا سمجھدار، بالخصوص وہ بندہ جو یہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے، نبی تھے، قرآن و شریعت لے کام ختم، اس سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، چل اپنے دادا کی قبر پہ، مجھے دیکھ کے بتا اس کو کیا ہو رہا ہے۔ تیری نگاہ اور نبی کی نگاہ جو ایک جیسے ٹھہری۔ اگر تیری یہی سوچ ہے کہ نبی اور ہم ایک جیسے، تو پھر چلنا، نبی تو قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، قبر کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث ہے، انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آگے سنیے، حالت قبر دیکھ لی، یہ تو بڑا کمال ہے۔ اس سے بھی بڑا کمال میرے پاک نبی نے فرمایا، اب کسی کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ ڈھونڈ کے لے آنا، یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اللہ، پتہ نہیں وہ گناہ کب ہوا تھا، کب اس نے کیا تھا، کب کا مرا ہے، کب کی بات ہے، لیکن میرے نبی وہیں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور وجہ عذاب میرے آقا کی ذات نے فرمایا، وجہ عذاب یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ نگاہ اٹھی، محبوب نے دیکھا، دیکھ کے میرے سرکار نے اس کے چہرے کو نگاہ ہٹا لی، تقسیم کرتے رہے، آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اکڑ کے اسی طرح واپس نکل گیا۔ حدیث میں باقاعدہ اس کا آنا جانا، اس کا حلیہ درج ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس نکلا نا، میرے محبوب کریم نے کہا اسے دیکھ لو، جو میں نے کہا تھا نا نگاہ نبوت نے دیکھا۔ آئیے اب تمہیں بتاتا ہوں حضور نے کیا دیکھا تھا، حضور کیا فرماتے ہیں۔ سرکار نے کہا اسے دیکھ لو، اس میں سے ایسی نسل پیدا ہوگی جن کی نمازیں بڑی ہوں گی، تمہیں اپنی نمازیں کم لگیں گی۔ 29 والوں، آپ کو نہیں کہا کہ آپ کی نمازیں کم ہیں، یہ ان کو کہا جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں۔ یہ اس ابو بکر سے مخاطب ہو کے مصطفیٰ فرما رہے ہیں جو کبھی مصطفیٰ کے آگے نماز پڑھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس ابو بکر کو فرما رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کے آگے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، تمہیں اپنی نمازیں کم لگیں گی، یہ قرآن بڑا سنا پڑھیں گے، ان کی نیکیاں بہت ہوں گی، تمہیں اپنی کم لگیں گی، لیکن سرکار نے فرمایا ان سے ایمان اس طرح سے خارج ہوگا جیسے شکار سے تیر خارج ہوتا ہے۔ شکار سے تیر سے مراد آج کے دور میں سمجھیے جیسے کسی کو فائر لگے، فائر آگے نکل جائے، اس کے بعد سمجھ آتی ہے کہ فائر لگا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کب جا کے ایمان خارج ہو گیا۔
لوگوں میں نے کہا میرا دعویٰ وہی کا وہی ہے، کائنات کے ہر عمل کی جان میرے پاک محمد کی محبت ہے۔ اس کی نمازیں تھی نا، میرے آقا کہتے نمازیں بڑی ہوں گی، اس کی نیکیاں میرے آقا فرماتے بہت نیکیاں ہوگی، اس کا قرآن پڑھنا میرے مصطفیٰ گواہی دیتے ہیں بڑا حسین پڑھتا ہوگا، لیکن بتاؤ تو یہ ایک عمل بھی کام آیا؟ ایمان بچانے کے لیے کوئی ایک عمل کام آیا؟ نہیں آیا۔ تو ماننا پڑے گا کائنات کا کوئی عمل ہو، نماز ہو، قرآن پڑھنا ہو، جہاد کرنا ہو، حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، لوگوں تب تک شرف قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتا جب بندہ اندر سے مصطفیٰ کا نوکر نہیں ہونا۔ سمجھئے حدیث ہمیں بتاتی ہے لوگوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت بڑے عمل ہیں، پر ان کی قبولیت کے لیے مصطفیٰ کی محبت شرط ہے۔ مصطفیٰ کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آگے یہ تو بات ان کی آئیہ محبت والوں کی بات کرتی ہیں۔ ابھی ادھر بھی مال غنیمت تقسیم ہو رہا، ادھر ایک اور محفل ہے۔ جب مکہ فتح ہوا نا، اس کے بعد جو بھی مارکہ آیا اس میں مکی صحابی اور مدنی صحابی اکٹھے ہو کے انہوں نے جنگ کی تھی۔ تو جو کیجئے گا جب وہاں سے فتح ہو گئی تو مال غنیمت آیا، میرے محبوب کریم تقسیم فرمانے لگے۔ پہلی بات ہے مدینے والے بھی گئے تھے، مکے والے بھی گئے تھے، سرکار نے سارا مال اٹھایا اور مکے والوں کو عطا کر دیا۔ جب عطا کر دیا مدینے والے بیٹھے دیکھتے رہے، نگاہیں جھکائی تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہو، بھیا ہمارا اس سے کیا لینا دینا، وہ جو عطا کریں، اتنا عطا کریں، جب عطا کریں، کرے نہ کریں ان کی مرضی، نوکر کا کیا کام ہے مالک کے سامنے کرنا۔ یہ بھی یہ بھی عقیدہ کسی کسی کا ہوتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محبت والوں کا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے بندے کا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم نے سارا مال اٹھا کے مکے والوں کو دے دیا، وہ خوشی خوشی چلے گئے۔ میرے محبوب نے مڑ کے دیکھا، اپنے مدینے کے سارے اصحاب بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم نے دیکھ کے کہا بھی پریشان ہو؟ نہیں حضور ہم بلا پریشان ہیں، مال جان ایمان ہر چیز کے مالک آپ ہیں، ہم کون ہوتے ہیں پریشان ہونے والے؟ میرے آقا نے پوچھا نہیں پھر بھی دیکھو نا، گھوڑے تو تم نے بھی لڑائے تھے تو مال سارا ادھر چلا گیا، اس بات پہ پریشان ہو؟ نہیں آقا ہم پریشان نہیں ہے۔ میرے آقا نے پھر پوچھا، سرکار نے کہا اچھا دیکھو بھی سارا مال تو مکے والے لے گئے اور میں تمہارے حصے میں آیا۔ اسلام کی اللہ آپ کی عزت منشی کرے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ سارا مال مکے والے لے گئے، میں آپ کے حصے میں آیا، تو بتاؤ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ وہ یک زبان بولے آقا ان کو مال مبارک ہو، ہمیں آمنہ کا لال مبارک ہو۔ بابا سے بولے سبحان اللہ۔ چاند چڑھیا یا مینا دے لال دا، چاند چڑھیا یا مینا دے۔ اللہ آپ کا بہت ادھر شکریہ میاں، داد بڑی، جزاک اللہ۔ جس لئے کلی سمجھ آوے اس لئے سبحان اللہ بول کھڑے اللہ بیٹھو رہو ساڑھے آسینہ کافی کسی تشریف لے کے ایک انسان آسینہ داد ہندی کی بندہ اٹھ کے خدمت کرے، مہمان نوازی چاہتا ہے، ٹھیک ہے شکریہ اس گل پہ۔ یہ تو بڑی ایک داد ہندی ہے، پتہ کیڑی ہندی ہے شاید بھی تسی پہلی باری سنو، پر سن کے یاد رکھیا جی وعدہ کرو بھی داد دیو گے بے شک کہ قیامت والے دن جس نے اللہ دی بارگاہ میں تے تسی حاضر ہوئیے نا، بے شک اللہ میرے بارے پوچھا جاوے نا تو تسی آکھے جی یا اللہ سنیا جیویں دا بھی تینوں پتہ ہے، پر اسی اندی زبان جو تیرے محبوب نے گلاں سنیا۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے اتنی ہی آپ کی داد کافی ہے کہ آپ قیامت والے دن میرے گواہ ہو جائیں۔ اللہ آپ کو میں ویسے آپ کی گواہی دوں گا کہ یا اللہ جب تیرے محبوب کا ذکر ہوتا تھا یہ مسکرا کے سبحان اللہ کہا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا بات رکھے۔ چاند چڑھے آیا میرا دے لال دا، چاند چڑھے آیا میرا دے
काफी है जितने बुजुर्ग ने दुआ करने के जवाना की गल कर रहे हैं जवाना दी जिन्हों लगता है बोलिया मेरी जान निकल जानी है ना बोले ते जिन्हों लगता है भी मेरी आवाज बीबियां वाली है वो भी दूजे और बंदे हाथ खड़ा करो जरा हाँ इन्ने को रह के बोलो जरा चांद चढ़िया सर बोलो जरा चांद चढ़िया कमली वाले वो जो है जी ये है मोहब्बत जो उन्होंने कहा आका उनको माल मुबारक हमें आमिना का जो बंदा माफले हबीब में आया है वो बंदा जरूर बोलेगा उन्हें माल मुबारक हमें आमिना का। जब मोहब्बत इस इंतहा पे पहुंच जाए ना फिर कुरान भी कहता है कि ये अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। वो जो कीजिएगा क्योंकि मोहब्बत रसूल की बात है कि हर अमल उसकी कबूलियत उसके लिए मोहब्बत मुस्तफा शर्त है। सुनिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका आप नमाज पढ़ा रहे थे सरकारे दो आलम आपने एक रकात कम पढ़ाई। मैंने पहले कहा कि अल्फाज जो है ना साहिब वो शख्सियत के लिए होते हैं शख्सियत के मुताबिक अल्फाज होते हैं बोले जाती हैं शख्सियत देखी जाती है फिर गुफ्तगू सजाई जाती है फिर पेश की जाती है। मैंने कहा सरकार दो आलम ने एक रकात कम पढ़ाई कभी सुन के देखना किसी और मकतबा फिक्र के बंदे से यही बात वो कहेगा सरकार दो आलम एक रकात भूल गए मैं कलमा भी पढ़ूं और कहूं मेरा नबी भूल गया। भैया एक बात जो सोचो तो सोचना नहीं है फिर क्या जब बंदा चेहरे पे ही मल ले फिर उसको क्या नाक कटती है तो कट जाए बचती है तो बच जाए लेकिन जब बंदा सोचता है तो फिर एक एक लम्हा इंसान के लिए गौर व फिक्र के लिए काफी होता है। मैंने कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात ने एक रकात कम पढ़ाई सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे जब सलाम मिला ना तो मुस्तफा करीम फारिग हुए पीछे से एक सहाबी उठ के खड़े होकर आवाज देके कहते हैं आका जी सईद या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो सोने पूछना ये था अब उनका भी मोहब्बत का अंदाज देखना। वो कहने लगे अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है कि अल्लाह ने ही आपको बुला दिया है मतलब ये है दोनों बातें खुदा पे डाल दिया मुस्तफा पे एक बात भी नहीं डाली। मोहब्बत का अंदाज समझ रहे हो हालांकि वो कह सकता था आका आप भूल गए थे ये जुमला बोला जा सकता था लेकिन नबी की जात के लिए नहीं। साहिब जो सोशल मीडिया यूज करते हैं ना मैं गुजारिश करूं मिर्जा अली इंजीनियर जैसे लोगों को सुन के अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना कीजिए याद रखिए। सबसे बड़ी बात क्या है तुमसे अदब छीनना तमाम निस्बत मुस्तफा का अदब कभी औलिया का अदब कभी असहाबे मोहम्मद का अदब कभी आले मोहम्मद का अदब कभी असवाजे मोहम्मद का अदब छीनना एक ही तो मकसद है। मेरी मिल्लत का नौजवान उसका अंदाज़े बयान सुन के उसका वो मज़ा वो तनज़ सुन के इतना उस पर मुतमिन हुआ है कि हम जैसे लोग ये किबला बैठे हैं पैरसा बैठे हैं हम जैसे लोग 10-10 साल 8-8 साल 10-10 साल बाकायदा तौर पे एक पंजाबी लफ्ज़ होता है लितर परेड बता देना वो करवा के दीन सीख के अब जाके कभी कभी इतनी दीन की समझ आती है कितनी आती है और आपको 2.5 मिनट का क्लिप सुन के पूरा दीन यार कैसे समझ आ जाए। ये बात काबिले गौर है ना। हुआ पता है कुछ यूं था तेरी बात है जिस बंदे में इतनी शिद्दत हो ना
اس کے پیچھے کی سٹوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمیشہ وہ ڈھونڈتے ہیں آخر وہ اتنا شدید و دشمن کیوں ہے ہر کسی کا۔ کبھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شان میں گستاخی، کبھی جناب سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہے ان کا ہر فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اور سنی اعلان کہتا ہے کہ فاروق اعظم اسے کہتے ہیں جس کے مشورے پہ کبھی کبھی قرآن بھی نازل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کبھی کبھی مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائیوں پہ وہ شدت کرتا ہے، کبھی کبھی حسن پہ کرتا ہے۔ وہ چھوڑا مطلب کس کو ہے؟ ہر کسی اور بالخصوص تو شورا عام جو بات ہوئی باپ بیٹے شے کوئی نہیں سن کے میرا نوجوان مسکراتا ہے، میری گزارش سن لینا، اس کے بعد کبھی اس جملے کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کرنا۔ جب اعلان سبھی کے لیے مطلقاً کہا جائے گا نا باپی شے کوئی نہیں، سب سے پہلے قرآن میں مذکور جو باپی ہیں نا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، ان کا انکار کرو گے۔ جب بندہ قرآن کے ان مذکور شدہ شخصیات کا انکار کرے گا، کون رہے گا آپ میں سے مسلمان؟ قرآن پاک کی عبارت لکھی ہے، آیت مبارکہ لکھی ہے، ایک میں دعوے سے کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بندہ زیر زبر بدل کے دکھائے کسی علم کے تابع، کسی علم کے مطابق، کسی علم کا سہارا لے ایک بھی زیر زبر بدل کے دکھائے اور پھر مجھے مسلمان رہ کے دکھائے۔ یار جب تم اور میں آراء بدل کے ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، اسی قرآن میں جو ذکر ہے جن لوگوں کا عزت کے ساتھ، ان کا انکار کر کے ہم مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں بھائی؟ لیکن میری ملت کا نوجوان بس لذت لیتا ہے، ذرا سنتے ہیں کیسے مزہ آتا ہے، کیسے لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کیسے ان کا کیا ہوا عمل، ان کی ساری زندگی کی محنت کو چند منٹوں میں پانی پر پھیرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کیجئے گا احباب دی وقار، میں نے کہا اپنے دین کو لٹنے سے بچائیے۔ جب میں نے وہ بات شروع کی تھی نا، میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے ایک رکعت کم پڑھائی، اب صحابی کھڑے ہوئے، وہ بھی ادب کا ایک دائرہ اس کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں اللہ کی ذات نے نماز کو چھوٹا کر دیا یا آپ کو بھلا دیا؟ یہ پھر بھی نہیں کہا۔ آئیے لوگوں، یہ سپیکر ہمیں بھی میسر آتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو ان کے فالورز ہوتے ہیں لاکھوں میں، ان کی ویڈیو ایک ایک گھنٹے میں کئی ہزار کئی لاکھ لوگ دیکھتے ہیں۔ جب یہ آ جاتا ہے نا تو بندے کی وہ حیثیت اوقات بھی بدل جاتی ہے۔ جب مصطفیٰ کی بارگاہ کی سوچ سمجھ کے نہ بولا جائے۔ ابھی کل کی بات ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نبی کی علم کے بارے میں بات کرتے کرتے کتنی دور بات لے گئے۔ صاحب جب کسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا ہو تو الفاظ کو تولتے ہیں کہ یہ نہ ہو بات بھی کی جائے اور سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، میرے آقا سے عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے نماز چھوٹی کر دی کہ آپ کو بھلا دیا؟ میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور ایک رکعت کم ہے۔ اب دیکھنا محبت والوں کے انداز، میں نے کہا نا اعمال اس کے لیے شرط ہے مصطفیٰ کی محبت۔ جب میرے آقا نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ حضور ایک رکعت کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہاں بھی ابو بکر بول ذرا، رکعت کم ہے۔ اب دیکھنا محبت کرنے والے ان کو تاج عزت کیسے ملتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا بتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ کم ہوئی ہیں پوری ہوئی ہیں؟ وہ ابو بکر جو مصطفیٰ کی امت میں نبی کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آقا ہم تو نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کا دیدار کرنے آتے ہیں، آپ چاہے جتنی پڑھاؤ پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، ہمیں اس سے غرض ہے، بولیے ذرا، ہمیں اس سے غرض ہے نہیں ہے کم پڑھائی کے زیادہ پڑھائی، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہم تو پڑھنے آتے ہیں، چہرہ یار دیکھنے آتے ہیں، جب دیدار ہو جاتا ہے گھر چلے جاتے ہیں۔ آقا ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ لوگوں اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ پھر ان کا کوئی عمل واپس آیا، تیری میری نمازیں تو پتہ نہیں کتنے بھاری کر کے ہمارے چہروں پہ ماری جائیں گی، ایک محبت رسول نہ ہونے کی وجہ سے، اور اپنے عقیدے کا سہارا لے کے بس ٹھیک ہے جی نارمل سا رشتہ۔ نبی کے ساتھ نارمل رشتہ نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتا ہی نہیں ہے جس کے ساتھ نارمل رشتہ ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے سارے رشتے پیچھے رہ جائیں، محمد کی نوکری سب سے آگے بڑھ جائے۔ وہ جس کے لیے وہ جس کے لیے
کیجیے گا عوامل یہ بتا، میں اپنے موضوع پہ ابھی بھی پکا ہوں، میں اپنے دعوے پہ ابھی بھی پکا یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی عمل مصطفیٰ کی محبت کے بنا شرف قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ مطلب یہ ہے کائنات کے عالم کا ہر عمل اس کی جان میرے محبوب کی محبت ہے۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھو، بنا محبت رسول کے عبادت کرنے کے لیے اللہ کے ہاں بڑی مخلوقات تھی اور وہ کر بھی رہی ہے۔ ہمیں تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا، اشرف ہم میں سے کون کون ہوا؟ کبھی غور کرنا ہے اس بات۔ اشرف وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے نالین کی خاک بن جاتا ہے، اور جو اپنے علم کی اکڑ میں اپنے عمل کی اکڑ میں رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وجہ ہے میں نے کہا ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم میں سے اشرف کون کون ہوا؟ مخلوقیں تو ویسے بھی بڑی ہیں، ہم بھی مخلوق ہی رہ گئے۔ 40 50 60 سال عمر گزاری، اشرف مقام اشرف ہی نہ حاصل ہو سکا جو ایک قدم کی دوری پہ ہے۔ مقام اشرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ انسان، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں تمہیں پیدا کیا اور کمال یہ دیا کہ تمہیں اور مجھے اللہ کے رب پیدا کرتا، ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، ہمیں اشراف الارض بنایا جا سکتا تھا، ہمیں چوپایا بنایا جا سکتا تھا، طیور بنایا جا سکتا تھا، حیوانات میں سے پیدا کیا جا سکتا تھا۔ رب نے انسان بھی پیدا کیا، فقط انسان نے مسلمان بھی پیدا کیا، فقط مسلمان نے مصطفیٰ کا نوکر بنا کے پیدا کیا۔ اس سے بڑا اور مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ میاں اپنے نبی کی محبت ڈھونڈو، کہاں سے ملتی ہے؟ کس کے لب و لہجے سے ملتی ہے؟ کس کی محفل سے ملتی ہے؟ یہ آپ کو اسکول اور کالج یونیورسٹی کے نصاب سے نہیں ملے گی۔ پڑھو، ہم تمہارے پڑھنے کو داد دیتی ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں اچھے سے اچھا سکیل دے اور تمہیں اچھی تیری جاب ہو جائے، تیرے لیے رزق حلال کمانا آسان ہو جائے، جو کچھ مرضی بن، پر پہلے محمد مصطفیٰ کا نوکر بن۔ بندہ صدارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہو، خاتم النبیین نہ کہنا ہے۔ کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، پر مجھے اپنے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اتنا تو کم از کم ہو کہ ہم مسلمان ہیں، قبر میں جانا ہے، محبوب کا دیدار ہونا ہے، وہاں پوچھا جانا ہے یہ کون ہے، بتانا کون ہے۔ محبت کے بنا ہوا تو پھر تو کبھی بھی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر محبت رسول ہوئی اور دکھایا گیا تو پھر اپنی آپ زبان سے نکلے گا۔ ہمارے بڑے کہہ گئے اگر آپ کا ذوق ہے تو فرمائیے سبحان اللہ۔ ایڈی ٹیلی سبحان اللہ نہیں، اے ماں بتانا گوھر بھائی رندیاں سارے اندیاں نہ کہ یہ ہاتھ کھوڑا رکھنا ہے، اچھی ساری سبحان اللہ۔ بندہ ہاتھ اچھا کر کے سبحان اللہ کے جنہوں صدقہ کملی والے دا ہاتھ سلامت ملیا ہے۔ سرور حضرت بات اتنی ہے کہ اپنے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر، ڈھونڈ کہاں سے ملے گا؟ کس شخص کے پاس بیٹھنے سے ملے گا؟ کون سی کتاب پڑھنے سے ملے گا؟ کس کا کتاب سننے سے ملے گا؟ اتنا سا غور رکھنا، جو برتن میں کچھ ہے کہیں وہ بھی نہ گنوا لینا۔ لوٹیلا کوٹو سنے نا جی،
روٹی والے کوٹ تو بھی گیا ہے کہ یہ نہ ہو جڑی ہے وہ بھی جاتی ہے بندہ ڈھونڈ کے اس کو سننا بندہ ڈھونڈ کے اس کو پڑھنا بندہ ڈھونڈ کے اس کے پاس بیٹھنا جتنی محبت رسول ہے اگر وہ تیری محبت رسول بڑھا نہ سکے تو کم سے کم اتنی تو رہ جائے یہ نہ ہو کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں چڑھ جائے جو ہے وہ بھی جاتی رہے اور تجھے اپنے باپ کی محبت بھی فضول لگنے لگ جائے اپنی ماں کے عمل بھی فضول لگنے لگ جائے اور تو کبھی ماں کے بارے میں کہے ماں تو شے ہی کوئی نہیں ہے خدا را نکالو سے ہوشیار رہے پیپسی کی بوتل لیتے ہوئے پوچھتے ہو حالانکہ 50 60 80 روپے کی ہے بھائی جی اصلی یہ اور بندہ جس کے پاس سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہو اس کو بھی دیکھا کرو نہ کھڑکا کے اصلی ہے اس کو پوچھا کرو مصطفیٰ کے صحاب جو ہیں خلفائے راشدین وہ کون کون سے ہیں نام سارے بتائے کچھ اصلی ہے حسن و حسین کے بارے میں پوچھ کون ہے جنتی جوانوں کا سردار کہے تو پھر اصلی ہے یہ نسبتیں جس کے پاس ساری ہیں نا وہ توحید کی میں تمہارے پاس رسالت کا جام تمہارے پاس اصحاب محمد کا ادب تمہارے پاس آل محمد کی نوکری تمہارے پاس اولیاء کی سنگت تمہارے پاس تم سنی ہو سنی اور سنی سے کہا جاتا ہے جس کے دامن پہ کسی بھی عزت مآب ہستی کی بے ادبی کا داغ نہیں ہوتا اللہ سلامت رکھے محبت رسول کائنات عالم کے ہر عمل کی جان ہے بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز الفاظ لفظ ادائیگی اشارے کنائے کسی صاحب کو کوئی بات بری لگی ہو معافی چاہتا ہوں کلام میں غلطی ہو تو اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں یقیناً اللہ کی ذات معافی مانگنے والے کو معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں نعت پاک کا ایک شعر پڑھوں گا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا جو بھی آنکھیں سیدہ دے درد بہ گیا اللہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میری ماں میری بہن اور میری بیٹی کی عزت سلامت رکھے کیوں چاہتا ہے واپس سے بولے سبحان اللہ جو میاں کے سیدہ درد بہ گیا جو میاں کے سیدہ درد بہ گیا بھائی میرے نال کھڑے رہن گے جو بھی آگے سیدہ دے درد بہ گیا خالی کا سا سہ کے آیا خالی کا سا سہ کے آیا اور گل گیا جو بھی آگے سیدہ دے درد بہ گیا پہلا شیر پیچھے لوگ بیٹھے کوڑے نہ سہارا باری سے
سب کو تیسری شیر دے رہے کہ میں جاننا اس گل کہ اللہ کی ذات نے عزت دا ہر تاج یا محمد واسطے رکھا یا محمد نوکرا واسطے رکھا حق بات بولو سبحان اللہ محمد اس نمبر کو کون لوگاں دی گلاں تے بھول کے دوسرے دے گھر چھڈ کے آ گئے تے کنے سینے لا کے رکھے اے شیر بڑا کرائے گا توجہ فاطمہ جس نو دعا دے فاطمہ جس نو دعا دے او آسیہ سنو جس کا ہاتھ وادی عباس سے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے وہ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ جس نور او پاس ہے دنیا سنو اب بھاگے غازی عباس ہے غازی عباس ہے اتنی وجہ شہرت کیا ہے اگر ہر کوئی عمل ہے نا اس کے بعد اس کو اس کا اجر ملتا ہے عباس غازی عباس علمدار کے لیے اتنی وجہ شہرت کیا ہے آئیے ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ بندہ بندہ سمجھ سکے آجو فاطمہ جس نو دعا دے او پاس ہے دنیا سنو آقدی دنیا سنو آقدی غازی عباس ہے غازی عباس ہے کٹ گئے اللہ سب دوڑا خوب فرمائے تشریف